بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 فرمان اور ایسے کلمات جن سے دنیا و آخرت سنور جائے گی، ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، غم پریشانی مصائب دور ہو جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہوگا۔ ان وظائف و اذکار کو خود بھی سنیے اور آگے بھی پہنچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچا دیا۔ اس لیے ان 50 احادیث کو خود بھی سنیے اور کم از کم ایک بار شیئر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم کے کلمات بھی حدیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جہنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جہنت میں جائے گا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورۃ الکہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مطلب کہ سورۃ الملک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فاقہ سے حفاظت۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر رات اپنی لڑکیوں کو تاکید کرتے تھے کہ وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ ایک تئی قرآن پاک کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، تمہیں ایک تئی قرآن سناؤں گا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل ھو اللہ احد پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تئی یعنی تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ہر روز مجھ پر 100 بار درود پڑھے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 70 ان میں سے اس کی آخرت کی اور 30 ان میں سے اس کی دنیا کی۔ معزز سامعین، خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے سے غم پریشانی تکالیف مصائب افلاس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل لازم شامل حال کریں۔ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اس کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمات کہتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح مکمل کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح جو شخص 10 بار کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی، اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10
لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے، اس کو ضرور کثرت سے کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا، تو اس کا مال اور جان محفوظ ہوگی، اور اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غم و پریشانی میں ہوتے یہ دعا پڑھتے۔ احادیث کا مفہوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے ہر دعا قبول ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ۔ رات کو تہجد کے وقت ایک بار پڑھیں تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا نامراد ناکام نہیں رہتا۔ احادیث کا خلاصہ ہے کہ استغفار کے والے سے استغفراللہ 100 بار گناہ معاف ہو جائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ استغفراللہ واتوب الیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ کلمات سبحان اللہ و بحمدی عداد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی ہی صرف 3 بار لیکن ثواب میں باری ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی وارزقنی، یہ کلمات دنیا و آخرت کو جمع کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قول، 40 ایسے قول جو چھوٹے ہیں لیکن مختصر اور جامع ہیں۔ اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز مومن کا نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے۔ روزہ ڈھال ہے، بے شک دین آسان ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، اور علم دین کا اصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بے شک جو ہے بہترین جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کو ہم نے آج کل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ضرور پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صبح اور شام اس کی تلاوت کیا کریں۔ یا ایمان کی وجہ سے ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔ ناظرین کرام، یہ بات واضح کر لیں کہ نماز جو ہے یہ پاکی کا نام ہے۔ اگر پاکی نہیں ہے، آپ کا جسم پاک نہیں ہے، تو نماز آپ کی نہیں ہو سکتی۔ بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار میں ہیں، تو جو بھی کوئی بازار میں بیٹھتا ہے وہ بدترین عمل ہے۔ بازار میں کم سے کم بیٹھنا چاہیے۔ لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربانی نہیں فرماتے جو لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا۔ قطع طلق کرنے والا جہنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین کرام، قطع طلق کا مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے آپ ناراض ہو جائیں کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت وحدت فرمائی ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ پنچو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہ ہو، اور اس شخص کا دین نہیں جس میں عہد و پیمان کا پاس نہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کے طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔
قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے موزین کرو۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔